السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ بہت بیمار ہو گیا۔ کسی بھی ملک کا کوئی حکیم یا طبیب بادشاہ کی بیماری کا علاج نہ ڈھونڈ سکا۔ سب کا یہ خیال تھا کہ بادشاہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا۔ بادشاہ بھی اپنی بیماری کی وجہ سے مایوس ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلوایا۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ذیشان بہت طاقتور تھا، وہ سلطنت کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا حیدر بہت رحم دل اور معصوم تھا، ہر ایک کا خیال رکھتا اور سب سے زیادہ وہ اپنے والد سے محبت کرتا تھا۔ دونوں بیٹے اپنے والد کے پاس آئے تو شاہی حکیم نے بتایا کہ ہم ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں، اب کوئی معجزہ ہی انہیں بچائے گا۔ دونوں بیٹے بہت پریشان ہوئے۔ ذیشان ایک لڑکی ندا کو پسند کرتا تھا اور اپنی ہر بات اسے بتاتا تھا۔ ایک دن اس نے ندا کو بتایا کہ میں اپنے والد کا پسندیدہ بیٹا بننا چاہتا ہوں، لیکن انہیں حیدر سے زیادہ محبت ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ تخت کا وارث اسی کو نہ بنا دے۔ ندا نے کہا، شہزادے، صرف تم ہی سلطنت کے بادشاہ بنو گے، مگر یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ مجھے ایسا نسخہ پتا ہے کہ جس سے تم اپنے والد کا دل جیت سکتے ہو۔ پھر ندا نے شہزادے کو ایک نیلے رنگ کی دوائی دی اور کہا کہ روز اپنے والد کو اس دوا میں سے پلاؤ، وہ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ شہزادے نے کہا، صرف تم مجھے سمجھتی ہو، اور ایک دفعہ میں بادشاہ بن جاؤں تو تمہیں ضرور اپنی ملکہ بناؤں گا۔ لیکن شہزادہ ذیشان ندا کی نیت کو نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف شہزادہ حیدر بہت غمگین اور پریشان تھا۔ وہ اپنے والد کو درد میں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن شہزادہ شاہی مسجد کے احاطے میں بادشاہ کی صحت یابی کے لیے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک ایک درویش وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ بہت غمگین اور پریشان ہے۔ اس نے پوچھا، شہزادے، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ آپ کون ہیں؟ حیدر نے پوچھا۔ میں ایک درویش ہوں جو ملکوں گھومتا رہتا ہے علم کی تلاش میں نے تمہیں روتے دیکھا تو رک گیا۔ کیا میں تمہاری کسی طرح مدد کر سکتا ہوں؟ شہزادہ حیدر بولا، میرے والد جو بادشاہ ہیں بہت بیمار ہیں۔ حکیم کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں جو ان کو صحت یاب کرے۔ درویش نے کہا، میرے پاس ایک علاج ہے جو ایک غار میں ملے گا، جس کے اوپر چاند پورے شباب کے ساتھ چمکتا ہے۔ یہ 7 سمندر پار ہے اور راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں۔ یہ دوا کہلاتی ہے آب حیات۔ شہزادہ حیدر نے پوچھا، میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟ میں میلوں چل سکتا ہوں، ہر قسم کی رکاوٹ کا مقابلہ کر سکتا ہوں اپنے والد کو صحت یاب کرنے کے لیے۔ پھر درویش نے شہزادے کو آب حیات تک پہنچنے کے لیے ساری رہنمائی کی اور ہر خطرے سے آگاہ کیا۔ سب معلومات حاصل کر کے شہزادہ حیدر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آب حیات حاصل کرنے کی مہم پر چل پڑا۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچا۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے راستے میں اسے ایک آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ کیا کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ شہزادہ آواز کی سمت گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بونا ایک پنجرے میں بند ہے اور مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ شہزادے نے بونے سے پوچھا، تمہیں کس نے بند کیا ہے؟ بونے نے کہا، ایک چڑیل نے اپنی جادوئی طاقت سے ہمیں یہاں بند کر دیا ہے۔ کیا تم مجھے اس پنجرے کی زنجیر کاٹ کر آزاد کر سکتے ہو؟ پھر شہزادے نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے زنجیر کو کاٹ دیا اور اس طرح بونا آزاد ہو گیا۔ بونے نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور اس کو رات کے کھانے کی دعوت دی، پر شہزادے نے بونے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں جلدی میں ہوں، اور وہاں سے اپنے سفر پر چل پڑا۔ پھر آدھا دن سفر کرنے کے بعد شہزادہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس نے کراہٹ کی آواز سنی۔ حیدر اس آواز کی سمت گیا۔ وہاں اس نے ایک بوڑھے اور بیمار شیر کو دیکھا۔
شہزادے کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے سوچا مجھے دیر تو ہو رہی ہے مگر میں اس کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ شہزادے حیدر نے ڈبل روٹی کے ٹکڑے اس کو کھلائے اور اپنا سارا کھانا وہیں چھوڑ دیا، اور پھر وہ آگے بڑھتا رہا آب حیات کی تلاش میں۔ وہ سفر کرتا رہا، تیز و تند ہواؤں کو چیرتے ہوئے گھوڑ سواری کی، برف باری کے دوران سفر کیا، اور کئی دنوں کے بعد سفر کرتے ہوئے آخر وہ اس غار تک پہنچا جہاں چاند اپنے پورے شباب سے چمک رہا تھا۔ تھکن اور بھوک سے نڈھال شہزادہ حیدر غار کے دہانے پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ اچانک وہاں وہی درویش آ گیا اور اس نے شہزادے کو آواز دی، اٹھو شہزادے۔ شہزادے نے کمزوری سے آنکھیں کھولیں اور درویش کو دیکھ کر کہا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ درویش نے کہا، شہزادے یہ راز کی باتیں ہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ میں نے تمہیں بہت دکھی دیکھا تو تمہاری مدد کو آ گیا۔ اب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک رحم دل انسان کو دیکھ کر جو بغیر غرض کے انسانوں اور جانوروں کی مدد کرتا ہے، اور شہزادے کو آب حیات کی بوتل دی اور کہا، کچھ تم ابھی پی لو، اس سے تمہیں بہت طاقت ملے گی اور باقی اپنے والد کے لیے لے جاؤ۔ شہزادے نے جب آب حیات کا پانی پیا تو ایک دم اس کی ساری کمزوری تھکن دور ہو گئی اور اب پہلے سے بھی زیادہ طاقت آ گئی۔ اب شہزادے نے شکریہ ادا کیا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ دوسری طرف ندا کے نسخے نے بھی بادشاہ کی طبیعت ٹھیک کر دی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ذی شان سے کہا، حیدر کہاں ہے؟ میں نے اسے کئی دنوں سے نہیں دیکھا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک بیٹا اتنا بےحس ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بیمار ہوں اور وہ یہاں نہیں ہے۔ اب ذی شان کو موقع مل گیا۔ اس نے بادشاہ کو اکسایا کہ حیدر کو گرفتار کیا جائے اس کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کے لیے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا جان وہ لاپرواہی کرتا ہے آپ کی، میری اور سلطنت کی۔ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہم اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو کچھ سبق ملے۔ دوسری طرف شہزادہ حیدر بہت خوش تھا کہ اس کو آب حیات مل گیا ہے اور جلد ہی محل پہنچ گیا ہے۔ وہ ذی شان کے ناپاک منصوبوں سے بے خبر تھا۔ شہزادہ حیدر جیسے ہی محل پہنچا، شہزادے ذی شان نے اسے دیکھ کر فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لو۔ حیدر نے کہا، بھائی مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ذی شان نے کہا، تمہیں کچھ پوچھنے کا حق نہیں، اور سپاہی شہزادے حیدر کو لے گئے۔ اب پورے ملک میں اعلان کیا گیا، آج نئے بادشاہ کا اعلان ہوگا، ہر کسی کو دعوت ہے محل کے احاطے میں آنے کی۔ رعایا یہ اعلان سن کر بہت خوش تھے۔ ہر کسی کا خیال تھا کہ یہ شہزادہ حیدر ہے جو بہت رحم دل انسان ہے۔ ادھر شہزادہ حیدر قید خانے کی کوٹری میں اداس اور نا امید اور غم زدہ بیٹھا تھا۔ اس کو اس کے اپنے بھائی نے قید کر لیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس نے تیز روشنی دیکھی۔ روشنی کچھ کم ہوئی تو اس نے جنگل والے بونے کو دیکھا۔ حیدر نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ بونے نے کہا، میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں۔ حیدر نے کہا، پر تمہیں کیسے پتا چلا؟ بونے نے کہا، ابھی یہ بتانے کا وقت نہیں ہے، چلو نکلتے ہیں یہاں سے جلدی، مگر یہاں تو پہرا لگا ہوا ہے۔ فکر نہ کرو، کوئی ہے جو پہرے داروں کو سنبھال لے گا۔ بونے نے کہا، اب چلو جلدی سے۔ باہر سے پہرے داروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، بچاؤ یہاں شیر ہے، شیر ہے۔ اب بونا نے اشارہ کیا اور سلاخیں کھل گئیں اور بونا اور شہزادہ حیدر قید خانے سے باہر آ گئے۔ دوسری طرف شاہی محل میں شہزادے ذی شان کی تاج پوشی ہونے ہی والی تھی کہ بادشاہ کو سر میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ گر گیا۔ ندا نے کہا، بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا؟ ہمیں لگا کہ وہ بالکل صحت یاب ہو گئے ہیں۔ شہزادے ذی شان نے چلا کر کہا، ندا تم نے میرے والد کو کون سی دوا دی تھی؟ یہ پھر سے بیمار ہو گئے ہیں۔ تم ظالم ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ندا نے بھی چلا کر جواب دیا، تم مجھے ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہیں تو بادشاہ صرف اس لیے زندہ چاہیے تھے کہ وہ تمہیں بادشاہ کا تاج پہنا سکیں، اور اب تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ ذی شان نے کہا،
تم اپنی آواز اونچی مت کرو، میں تمہیں گرفتار کروا دوں گا۔ ندا بولی، تم تم مجھے گرفتار کروا دو گے؟ اور زور زور سے ہنسنے لگی اور ایک دم اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ وہ ایک چڑیل تھی۔ لوگ کہنے لگے، ارے یہ تو چڑیل سمرینا ہے، بھاگو، جان بچا کر بھاگو۔ اور لوگ چلاتے چیختے محل کے احاطے سے باہر نکل گئے۔ عجیب ہلچل مچ گئی۔ چڑیل بولی، تمہیں ابھی میری قوتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ ابھی اس نے یہی کہا تھا کہ شیر نے چڑیل پر چھلانگ لگا دی اور چڑیل زمین پر گر گئی۔ اب بونا سمرینا کے پاس آیا اور کہا، سمرینا، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادہ حیدر جلدی سے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، ابا جان، جلدی سے یہ پانی پی لیں۔ اور بادشاہ نے آب حیات پیا تو فوراً ہی اسے بہتر محسوس ہوا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، شکریہ بیٹا، مجھے اب طبیعت بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے جو تم نے مجھے پلایا ہے؟ پھر حیدر نے اپنے والد کو تفصیل سے سب واقعہ بتایا۔ پورا واقعہ سن کر بادشاہ کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، بیٹا، مجھے معاف کرنا، میں نے تم پر شک کیا اور تمہیں غلط سمجھا۔ شہزادہ حیدر نے کہا، ابا جان، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو گئی۔ شہزادہ ذیشان نے بھی کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں اس چڑیل کے طلسم میں گرفتار تھا اور مجھے ہوش نہیں تھا۔ شہزادہ حیدر بولا، بھائی سب کچھ بھول جائیں اور پہلے کی طرح مجھے گلے لگا لیں۔ دونوں بھائی گلے ملے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر خوشی سے مسکرایا۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں بھائی بادشاہ بنائے گئے اور دونوں نے مل کر حکومت کری اور اس بات کو یقینی بنایا کہ سمرینا جیسی چڑیلیں ہماری سلطنت میں داخل نہ ہو سکیں۔